کہ یہ اور رسمات نکل آئی ہے، میں نے اس سلسلے میں جامعہ خیر المدارس، جامعہ قاسم العلوم کے مفتیان اعظام سے باضابطہ رابطہ کر کے اس بات کی میں نے تصدیق کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ تراویح پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، باقی پیچھے سے سنتے ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں جی، ایک صورت یہ ہے کہ امام بھی پورے قرآن مجید کا نسخہ اٹھا لیتا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہتا ہے، یا پھر موبائل کا دور ہے، موبائل اٹھا لیتا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح مقتدیوں میں بعض مقتدی ان کے پورا قرآن مجید کا نسخہ اٹھا لیتے ہیں، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ دیکھے گا یہ لفظ کون سا پڑھے گا تو وہ اس کی زبان پر بھی آئے گا۔ اور قرآن کا تو حکم تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وَأَنصِتُوا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خاموش رہو۔ یا وہ موبائل پر بے قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں دیکھ کر سنتا ہے اور اس کو ساتھ کے ساتھ دہراتا جاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے۔ اس سے فقہائے حنفی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ ہے، بڑا باریک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں، تو بے خبری میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ موبائل بج جاتا ہے، اس کی گھنٹی بج جاتی، تو وہ اگر آرام سے نکال کر وہ بند کر دے تو پھر تو فقہا نے، موجودہ فقہا نے لکھا ہے درست ہے۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے، جب وہ دیکھے گا کس کا فون ہے تو اس کی توجہ موبائل پر ہو جائے گی، پھر وہ بند کرتا ہے تو نماز کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ جزیات کا آپ خیال رکھیں گے۔